الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز حاضرین، یہ سورہ اعراف کے 19ویں رکوع کے آیات مبارکہ ہیں جو تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ایمان بالرسالت، اس کی بنیاد اور اس کی اساس کیا ہے وہ بتایا تھا۔ کلمہ شہادت کی وضاحت چل رہی ہے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ایمان بالرسالت کی بنیاد اور اساس قرآن اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ اصل ایمان بالرسالت کی جو اصل قرار دی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، والہانہ محبت، کائنات کی ہر شے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ایمان بالرسالت کی اصل بنیاد اور اساس ہے، جس کی پوری تفصیل جو ہے گزشتہ بتا دی۔ آج بھی ایمان بالرسالت ہی کا جو ہے عنوان ہے کہ مقام نبوت کیا ہے، عظمت نبوت کیا ہے، کہ اللہ نے رسول کو کیوں بھیجا ہے، پھر ایمان بالرسالت کے تقاضے کیا ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے اس عنوان میں ہم سمٹنے کی کوشش کریں گے۔ اب جن آیات کا اس معاملے میں انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ اعراف کی آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ جو لوگ اتباع اور پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو امی ہیں، رسولاً نبی الامی، یہ رسول اور نبی یہ دو، اور امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کو امی رکھا ہے۔ امی کے لفظی معنی آتے ہیں جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو ہاتھ سے، اسے امی کہا جاتا ہے۔ کوئی صحیح طور پہ کوئی کتاب کوئی تحریر نہ پڑھتا ہو اور کوئی مضمون اور کوئی تحریر جو نہ لکھتا ہو اسے کہتے امی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ جو ہے امی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری ڈکشنری میں، ہمارے ماحول میں ایسے انسان کو جو ہے نا گرا ہوا رتبہ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس امیت کو بہت اعلیٰ ترین مقام فرمایا ہے۔
اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت اور شان ہے اس کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کسی سے پڑھتے، کسی سے لکھتے، یا آپ کا کوئی اگر استاد ہوتا تو پھر آپ شاگرد بن جاتے کسی کے، ہے نا؟ استاد کا درجہ تو شاگرد سے بڑا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ کے اوپر کسی اور کا درجہ ہو۔ اللہ کو یہ بات قطعی پسند نہیں تھی کہ آپ پورے انسانیت کے معلم بننے والے ہیں، استاد بننے والے ہیں، کہ آپ کا بھی کوئی استاد بن جائے تو پھر آپ کا گریڈ کم ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے انتظام ہی نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو اس مقام پہ فرمایا کہ انسان نہیں بلکہ اب ہم آپ کی تعلیم کا بندوبست فرشتے کے ذریعے سے کرتے، فرشتہ آپ ہو گیا۔ دیکھا آپ نے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی سے پڑھے نہ لکھے، لیکن ہم آپ کو وہ کلام دے رہے ہیں، اور ایسا فرشتہ آپ کا معلم بنا ہوا اس وقت جو فرشتوں کا سردار ہے۔ سورہ نجم میں یہ بات آئی ہے کہ علمہ شدید القویٰ، جبرائیل کے متعلق ہے کہ علمہ شدید القویٰ، بہت بڑا طاقتور فرشتہ ہے، اور وہ جو آپ کا معلم ہے، انسان نہیں۔ اب کوئی بھی کل یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ محمد وہ تو میرے پاس پڑھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، ہوئیں گی نا بات؟ آج بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، بولے میرے پاس پڑھا ہوا تھا، یہ بات ہوئیں گی نا؟ نہیں۔ اس وقت کیونکہ کفار بہت سارے اعتراضات کرے، اس وقت اگر ایسا ہوتا تو کچھ لوگ یہ بھی کرتے تھے وہ تو میرے پاس کا پڑھا ہوا بچہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ علیم اور خبیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے آپ کے عظمت، آپ کے رتبے کو اتنا بلند کیا ہے کہ انسانوں میں سے آپ کا کوئی استاد نہیں، آپ نے کسی کے سامنے ذان و ادب طے نہیں کیے، آپ کسی کے پاس نہیں پڑھے، بالراس اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جبرائیل فرشتے کے ذریعے سے آپ کا وہ معلم اللہ بنایا ہے۔ یہ امی کے سلسلے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اسی لیے پھر دوسری بات ایک اور ہے کہ پیدا بھی ہو سکتی ہے امی بولے تو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھے لکھے ہیں بھائی، یہ قرآن کہیں سے خود لکھ رہے ہوں گے، سیکھ رہے ہوں گے، لکھے جو نا لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا، ایسے بھی بات پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی موقع نہیں دیا یہاں پہ۔ تو بہرحال امی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سے متعلق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے والے تھے، اور سابقہ کتبوں کے اندر اس کی بشارت انبیاء کرام نے دی ہیں، اور یہ تورات، انجیل، زبور وغیرہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے متعلق علامات، نشانیاں موجود ہیں۔ اس کی طرف قرآن یہاں پہ اشارہ کر رہا ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ یہود یا نصارہ جو ہے واضح طور پہ اس بات کو جناب جانتے اور پہچانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ تورات اور انجیل اور جو ہے نا زبور میں کیا گیا ہے۔ یہی بات یہاں پہ قرآن کہتا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی یہ پیشن گوئی دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو، بنی اسرائیل کو پیشن گوئی دیے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، یأتی من بعدی رسولی، فرما اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ بات قرآن میں سورہ صف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیوں ہو رہے ہیں، آ کیوں رہے ہیں، مقصد کیا، آپ کا مشن کیا ہے؟ تو وہاں پہ دو جملوں میں یہ بات بتا دی گئی کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ ہے کہ اب یہ انسانوں کو انسانیت کیا ہے بتانے کے لیے آ رہے ہیں، حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، یہ بتانے کے لیے آ رہے ہیں۔ نیک کسے کہتے ہیں، اچھا عمل کسے کہتے ہیں، برا کسے کہتے ہیں، شر کسے کہتے ہیں، یہ بتانے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے لیے ایک پیغمبر کو معلم بنا کے بھیج رہا ہے۔
یہ بتانے کے لیے. یأمرہم بالمعروف، معروف کے معنی کیا؟ جتنے بھی اچھے کام ہو سکتے ہیں قیامت تک کے لیے، وہ کون سے اچھے کام ہیں اس کو بتانے، اس کی تفصیلات بتانے کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ آپ کا مشن ہے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اور اس مشن کا ایک دوسرا جز یہ ہے، دوسرا پارٹ یہ ہے کہ کیا برے اعمال ہیں، برے اعمال کیا ہے، غلط اعمال کیا ہے، منکر کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بغاوت کیا ہے، بے حیائی کیا ہے، بے شرمی کیا ہے، سود کیا ہے، فساد کیا ہے، خون کیا ہے، قتل کیا ہے، یہ ملاوٹیں کیا ہے، انسانیت کو دھوکہ دینا کیا ہے. یہ تمام انسانیت کو نقصان پہنچانے والے جتنے بھی اعمال ہو سکتے ہیں اس کی تفصیل بتانے کے لیے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر انسانیت، انسانیت کے پیغمبر ہیں یہ، انسانیت کا درس دینے کے لیے آئے ہیں، انسانیت سمجھانے کے لیے آئے ہیں. یہ ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. دوسری بات فرمایا کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ یعنی انسانوں کے اوپر جو بوجھ ہے مذہب کا، جو غلط مذاہب والے اپنے اپنے تو ڈال لیے، حالانکہ مذہب کا حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. انسان اپنے طور پہ کچھ رسومات بنا لیا اور رسومات کا پابند ہو گیا اور اس کو مذہب تصور کرنے لگا. یہ کریں گے تو ایسا ہوگا، وہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، جتنے بھی ہیں یہ ایک بڑا بوجھ. انسان اس بوجھ تلے دبے جا رہا تھا. اور پھر معاشرے سماج کے اندر کچھ ایسے مفاد پرست لوگ بھی پیدا ہو گئے تھے کہ لوگوں کا استحصال کر رہے تھے، یہ کام کریں گے تو ہی تم نجات پائیں گے. یہ چڑھاوا چڑھا دینا، یہ قربانی کر دینا، یا ان کو دان کر دینا، یا ان کو وہ کر دینا، یا ان کے جناب علی قدم بوسی کر دینا، ان پہ پیٹ میں مندی ڈال دینا. بہرحال یہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں. انسان کو غلام بنا لیا تھا، اور جب تک میرے پیر چھو کے گھر سے نہیں نکلے گا اس کا کام نہیں بنے گا. ایک بوجھ تھا ایک. ہاں، جب تک کوئی نیا گھر یا نیا دکان نیا کام کرے گا، جب تک پنڈت جی کو حضرت کو نہیں بلائیں گا کاروبار میں برکت. ایک تصور بن گیا تھا یہ بہت سارے ایسے مذہبی اعتقادات جو انسان اپنے طور پر اپنے گلے میں ڈال لیا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے بغیر ناممکن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بتائے کہ سب غلط ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ. مذہب کے فرمایا کہ جو بیڑیاں ڈالیا قید کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ کتنے مشکلات ہوتے ہیں آج کے زمانے میں بھی. آپ دیکھیں گے کہ مذہب میں کہ شادی کا اس مسئلہ لے لیجئے، گھر میں بچہ یہ گھر پیدا ہو گیا ہے، کتنے ایسے جناب علی یہ گمراہ قوموں کے اندر رسومات ہیں. خود مسلمانوں کے اندر کتنے ہیں. اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کے کتنے ہیں مرنے کے بعد؟ آپ پوچھو مت. مرے سو والا اس کے گھر میں پریشانی ہے. ہاں، اب پھر اس کو زیارت کرنا، ایسے والوں کو کھلانا، پھر ان کو بلانا، پھر اس کے بعد ان سے کچھ پڑھوانے لگا دینا، پھر ان کی فیس دینا. ایک غریب آدمی گھر کے اندر پریشان ہے اور وہ خود یتیم ہو گئے بچے، وہ بیوہ ہو گئی، لیکن یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں باہر. کیا بات ہوئی ہے؟ اب یہ مذہبی رسوم بن گیا. اب اگر نہیں کرے تو معاشرے کے اندر جو نا اس کو تانا دیتے، ارے مر گیا کچھ خریش نہیں بولے، مر گیا بولے 10واں نہیں ہوا، مر گیا 40واں نہیں ہوا، پکا کے کھلا کے نہیں دی. ارے بھائی اس کے گھر کے بچوں کو خود کھانے نہیں ہے، اب اس کو دوسروں کے کیا کھلائیں گے؟ تو بہرحال کچھ ایسی باتیں جو انسانوں نے اپنے طور پہ بنا لیے ہیں اور بنا کے اس کے اندر جو جکڑ گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بھیجا ہے کہ دور جاہلیت کے جتنے بھی رسومات ہیں ان کو کاٹ کے پھینک دو. کوئی اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، کوئی اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، کوئی اس کا تعلق اللہ کے دین سے نہیں ہے. اس قسم کے بہت سارے رسومات آج بھی ہیں، بے حساب ہے ہمارے پاس. کئی ایسے معاملات ہیں. گھر میں بیوہ کا مسئلہ ہے. ہاں، بیوہ کے مسئلے کیسے اعتقادات ہمارے پاس ہے. انتقال ہو گیا تو بیوہ کو محنوس سمجھتے نہیں. گھر کے اندر بھی ہمارے گھر میں سمجھتے. ایک بڑی بہن ہے، اگر خدا نخواستہ بیوہ ہے گھر کے اندر اور 3 بہنیں ہیں، ہاں، اگر کوئی بہن کو دیکھنے آ گئے وہ بیوہ گھر میں ہے، اگر رسم ہو گیا وہاں پہ تو آپ سوچئے اگر خوشی کے پھول وغیرہ پہنا رہے تو وہاں پہ بڑی بہن کو نہیں بٹھاتے بیوہ کو، کیونکہ اس کا افلاس اس کو لگتی بولتے. ایسے حالات بہت ہیں. اعتقادات، اوہام پرستی.
ایسے معاملات میں بے حساب اس قصے میں گھراں کے گھراں تباہ ہو گئے سلسلے میں. تو ایسے بہت سارے. اب ہم اپنے پیغمبر کو اسی لیے بھیج رہے ہیں یہ غیر حقیقی جتنے بھی اوہام و خرافات ہیں یہ سب کاٹ کے پھینک دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھی سادی بات جو اللہ کی ہے اللہ کے بندوں کو تک پہنچائیے اور ان کو انسانیت کیا ہے بتائیے. آپ یہ بتانے کے لیے آپ نے بھیجا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور اس کے بعد فَالَّذِينَ فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. یہ آیت پہلے تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. کھانے اور پینے میں کھانے پینے میں حلال حرام کیا ہے. اسی طرح کمانے میں تجارت میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کی پوری ایک ڈیٹیل کے لیے ہم نے بھیجا ہے. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. جتنی بھی خبیث چیزیں ہیں گندی چیزیں ناپاک چیزیں ہیں جو غذا کے اعتبار سے انسان کو کھانے کے بعد دنیا اور آخرت میں دو جگہ اس کا نقصان ہے. اخلاق اور صحت جس سے متاثر ہوتے ہیں گندی جو چیزیں ہیں اسے حرام کرتے ہیں. وہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کی علت اس کی علامات کیا ہے وہ بتاتے ہیں تاکہ وہ علت و علامات جس جانور میں بھی ہو جو غذا میں بھی ہو وہ حرام ہے. خبیث خباثت حرام. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ. جتنے بھی خبیث چیزیں ہیں گندی چیزیں ہیں ناپاک چیزیں ہیں یہ سب جو ہے آپ تفصیلات دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اصولی طور پہ قرآن میں حرام کی چیزیں اصولی طور پہ بتا ڈیٹیل اور تفصیل نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں قرآن مجید کے وہی اصول کی بنیاد کے اوپر اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ ان کے علاوہ وہ کون کون سے جانور ہیں جن کے اندر اس قسم کی علامات پائی جاتی ہیں جس میں قرآن میں تذکرہ کیا گیا. اس سارے جانور اور اس قسم کی ساری غذا حرام ہے. حرام کے سلسلے میں دو باتیں ذہن میں رکھنا ہے آپ کو. ایک حرام غذا کا تعلق خود اس کے جسم پہ پڑتا فزیکل اور ایک حرام غذا کا تعلق اس کے اعمال اس کے اخلاق پہ بھی پڑتا ہے. دونوں ہے. کبھی بھی غذا کا تعلق صرف فزیکل سے تعلق نہیں اس کے اخلاق سے بھی پڑتا ہے اس کے اعمال پہ بھی پڑتا ہے غذا کا تعلق. دونوں باتیں اس سلسلے میں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور جتنے بھی مرغوب چیزیں ہیں پاکیزہ چیزیں ہیں پسندیدہ چیزیں ہیں اور انسان کو کھانے کے بعد اس کی صحت اور اس کے اخلاق کے اوپر مفید اثرات پڑتے ہیں ان کو حلال کیا گیا ہے. اب آپ ذرا سا اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ جان لیں کون سے جانوروں کو حلال کیا گیا ہے. جیسے چوپائے ہیں بکری ہے گھر کی پالتو جانور ہے حلال ہے. آپ کے پاس گھر کے اندر کتا بھی پلتا ہے حرام ہے. بلی بھی پلتی ہے حرام ہے. اب آپ دونوں جانوروں کو سامنے رکھ لیجئے اس کے بعد دیکھ لیجئے اب کیا ہے. کتے کے اندر بلی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک قسم کی ایک بے رحمی ہے. چیر پھاڑنے والا بے رحم جانور. اس جانور کی فطرت میں ہے وہ چیز. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو سمٹمز ہے جانور کے اندر وہ غذا کے درجے سے انسانوں کے اخلاق کے اوپر بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں منتقل ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جانوروں کو حرام کیا ہے جو چیر پھاڑنے والے ہیں اور ایسے جانوروں کو حلال کیا ہے جو امن پسند ہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے انسان کے ساتھ مل کے رہتے ہیں. دیکھیں وہی جانور آپ کے لیے. اور کون سے جانور ہیں گے آپ جنگلی جانوروں میں جنگل کے جانوروں میں بجائیں گے تو پھر وہاں پہ وہ چیر پھاڑنے والے جانور حرام. پھر وہاں پہ جو امن پسند ہے وہ حلال جیسے ہرن ہے آپ کے لیے. اسی طرح خرگوش وغیرہ وغیرہ ہے. اور اس سلسلے میں وہ جانور جو جن کے اندر بے رحمی نہیں ہے اس کو حلال کر دیا گیا. اس کو حرام جس کے اندر ایک رحم ہے تو وہ حرام. اسی لیے فرمایا گا. اور پھر یہ گندی چیزیں کھانے والے اور ناپاک اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا. یہ تفصیلات ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ فرمایا يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس جو لوگ اس نبی کے اوپر ایمان لے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور جو اس نبی کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور اس نبی کی مدد کرتے ہیں۔ دیکھیے اب آپ، نبی کی مدد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا ہویں گی؟ کیا مدد ہوں گی آپ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے معنی یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کے آئے ہیں، اس دین حق کی اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اب جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہر اعتبار سے آپ اس کے اندر مل جاتے ہیں، اپنی دولت کو، اپنی جو بھی ان کے پاس طاقت ہے، اس کے اندر نبی کی مدد کرتے ہیں اس مشن میں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور، اس روشنی کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ اوپر اتبعوا النور الذی انزل معہ، نور، روشنی، ہدایت، اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یعنی وہ قرآن ہے۔ انزل معہ، اس کے بعد فرمائیں کہ انزل معہ اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانو سن لو، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، پورے انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا مرتبہ اور مقام اس اعتبار سے، یہ آپ کی انفرادی حیثیت ہے، یہ آپ کے فضائل میں سے ہے۔ اللہ نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، ہر رسول کو مخصوص طور پر کسی قوم کی طرف بھیجا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کسی ایک قوم کے رسول نہیں بنایا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رسول بنایا۔ یہ اعزاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا دیا گیا خصوصیت کے ساتھ پہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رسالت اور نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ قرآن میں جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا بنی اسرائیل کے طرف، عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے طرف بھیجا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تمام انسانوں کے لیے رسول صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما رسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالم کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہ بات خاص طور پہ یہاں پہ فرمائی گئی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے میں بشیر اور نذیر ہوں۔ اللہ آپ کو بنا کے بھیجا، تو یہ خصوصیت۔ اور آپ کس کی طرف سے آئے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، رب کائنات کی طرف سے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، جو زمین اور آسمان کا شہنشاہ اور مالک ہے اللہ، یحیی و یمیت، جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے۔ یہ آیات جو آئی ہیں آپ کے سامنے، اب اس آیات کا جو خلاصہ ہے، تو اصل جو موضوع جو میں آپ کو آج بتانے والا ہوں اس ایمان بالرسالت کے سلسلے میں، اور وہ ہے مقام نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتے ہیں، سورہ نساء کے اندر یہ بات آئی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم آپ کے اوپر نازل کی ہے قرآن. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، عقل کی باتیں، دانائی کی باتیں ہم آپ کی طرف بھیجے ہیں. وعلمک ما لم تکن تعلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو نبوت سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا. قرآن کے ذریعے سے آپ کو علم دیا گیا، قرآن سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے آپ کے اوپر. سورہ احزاب کی آیت اس سے پہلے بھی آئی تھی، وہ یا ایھا الناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وباذنہ وسراجا منیرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، گواہ دینے والا بنا کے بھیجا ہے. بشیرا ونذیرا، آپ بشیر اور نذیر ہے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں. آپ داعی ہیں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے. اور وہ سراجا منیرا، اور آپ ایک روشن چراغ ہے سب کے لیے. آپ کون ہیں؟ روشن چراغ ہیں آپ. ہم نے لوگوں کو آنکھیں دی ہیں، لیکن انسانوں کو آنکھیں دی ہیں کہ ان کو روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی آپ ہیں، کیونکہ بغیر روشنی کے آنکھیں بیکار ہیں. اور یہ معنوی اعتبار سے کیا ہے؟ ہدایت ہے. ہم نے انسانوں کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، لیکن ان کی عقل وحی الہی قرآن مجید کے مقابلے میں وہ اندھی ہے. اب وہ اپنی عقل کو اب قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات میں انہیں دیکھنا پڑے گا، ورنہ ان کی عقل اندھی ہو جائے گی. بغیر روشنی کی آنکھیں جیسے اندھی ہو جاتی ہیں اندھیرے میں، ہمیں بھی کچھ نہیں دکھائی دیتا، اسی طرح اللہ انسانوں کو عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے، لیکن ہدایت کے بغیر، نبوت کے بغیر، رسالت کے بغیر ان کی یہ عقل کام نہیں کر سکتی. اسی لیے آپ کو ہم نے سراج منیر بنا کے بھیجا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. آپ ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری دے دیجئے کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے ایمان والوں کے اوپر بہت بڑا فضل کیا ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مقاصد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات فرمائی سورہ انفال میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ جس مقام پہ قوم کے درمیان میں ہیں اس وقت تک ہمارا عذاب وہاں پہ نہیں آئے گا. کیا فرمایا؟ جب تک آپ جس قوم کے درمیان میں ہیں. یہ مطالبہ تھا اہل مکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے تو یہ مطالبہ کر رہے تھے اگر ہم جھوٹے ہیں تو آپ اللہ سے دعا کرو ہم کو تباہ کر دے، عذاب لائے، دعا کرو. اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان میں آپ موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. ہم وما كان اللہ معذبا وهم يستغفرون. اور دوسری ایک وجہ ایک یہ بھی ہے عذاب ٹلنے کی، جب تک جو قوم اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگتی رہیں گی، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوتی رہیں گی، اللہ کے آگے توبہ کرتی رہیں گی، تب بھی ہم اپنے عذاب کو وہاں پہ نہیں بھیجتے، عذاب کو ہم ہٹا لیتے وہاں سے. ایک بات اللہ تعالیٰ یہاں فرمائی. اور رسولوں کے بھیجنے کے مقصد کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے اسی سورہ نساء کے اندر کہ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس حجۃ بعد الرسل. یہ رسولوں کو اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ یہ رسول جو ہے آ کے اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچا دیتے ہیں اور انہیں انجام کیا ہے بتا دیتے ہیں. یہ بشیر اور نذیر ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو جو حق کو قبول کیا ہے، جو حق کو مانا ہے، انہیں اللہ کی طرف سے انہیں خوشخبری سناتے ہیں. اور جنہوں نے حق بات کا انکار کیا ہے، حق بات کو قبول کرنے تیار نہیں ہیں، حق بات پہ عمل کرنے تیار نہیں ہیں، تو وہ نبی ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے انہیں وارننگ دیتے ہیں ابھی بھی سدھر جاؤ، اگر نہیں سدھر جاؤ گے
تو اللہ کا عذاب آئے گا، یا نہیں تو کم سے کم وہاں تم عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ حجت پوری کرنے کے لیے اللہ رسولوں کو بھیجتے ہیں، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ حجت یعنی اللہ فرماتے ہیں رسولوں کو بھیجنے کے بعد انسانوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کل حشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا اور جب عذاب دے گا تو کل کوئی بندہ یہ نہیں بول سکتا اللہ تیری بات میرے کو معلوم ہی نہیں تھا، اسلام کیا ہے معلوم ہی نہیں تھا، ہاں تو عذاب کیسے دے سکتا ہے مجھے؟ تو پہلے مجھے بتانا تھا، بتانے کے بعد عذاب دینا تھا۔ تو یہ انسان کہہ سکتا ہے کل۔ اللہ فرماتے رسولوں کو بھیجنے کے بعد ہم یہ عذر ختم کر دیے، ہم تم تک بات پہنچا دیے، کل تم ہماری عدالت میں آ کے یہ نہیں بول سکتے اے اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، نہیں بول سکتے، یہ حجت پوری کر دیے ہم۔ یہ اللہ کا انصاف، اس کا عدل ہے، حجت پوری کر دی اللہ تعالیٰ۔ حجتم بعد الرسل، دیکھیے اب آپ وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا وما کننا مہلک القری الا واہلها ظالمون۔ یہ سورہ قصص کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو، کسی شہر کو تباہ کر دے اس سے پہلے کہ کسی بھی مقام کے اوپر، کسی آبادی میں، کسی دیہات میں، کسی ملک میں، وہاں کے مرکزی مقام کے اوپر اللہ رسول کو بھیجتے ہیں، اور اس مرکزی مقام سے جو ہے اس علاقے کے اندر اللہ کی بات جب پہنچ جاتی ہے لوگوں تک، پھر اس کے بعد اصلاح کا موقع اللہ دیتے ہیں۔ اگر وہ اصلاح نہیں کرے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، پھر اس سے پہلے عذاب نہیں دے گا اللہ۔ یہ بات قرآن میں بول رہا، ہمارا قانون نہیں ہے جب تک ہماری بات ہم نہیں پہنچا دیتے اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے ہم۔ یہ انصاف کے خلاف ہے، دنیا کا بھی قانون ہے، دنیا کا بھی قانون ہے۔ آپ کوئی ایسی جگہ گاڑی کھڑا کر دیں جو نو پارکنگ بورڈ اگر لکھا ہوا ہے تو آپ کو پولیس چالان کرے گی، لیکن وہاں پہ نہ بورڈ ہے نہ کچھ علامت ہے، آپ کھڑے کرو قانون طور پہ آپ جائے ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن آپ وہاں پہ لکھا ہوا ہے نو پارکنگ بھی کھڑا کر رہے ہیں تو آپ چالان کریں گے، آپ کچھ نہیں بول سکتے آپ نہیں کیا؟ اسی طرح قوانین جو ہے دنیا کے، جب تک آپ کو پیشگی طور پہ کوئی بات بتا دی نہ جائے اس کے پہلے عذاب نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا عدل و انصاف ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کے سلسلے کو باقی رکھا اور اس نبوت اور رسالت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ ختم کر دیا۔ ما کان محمدًا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے مرد کے باپ نہیں ہے بولے تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد باقی نہیں ہے، مردوں میں سے کوئی بچیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لڑکے ہوئے تھے، بچپنے میں انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 2 لڑکے ہوئے تھے، حضرت ماریہ قبطیہ سے 1 ہوا تھا، تو اس طرح جو 3 لڑکے بچپنے میں انتقال ہو گیا۔ باقی کے آپ کے 4 بیٹیاں تھیں، باضابطہ ان کے نکاح ہوئے، شادی ہوئی، ان کے بچے، ان کی نسل بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما کان محمدًا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ یہ کیوں بولا قرآن؟ اللہ علیم اور خبیر ہے، قیامت تک کیا کیا فتنے پیدا ہونے والے اللہ جانتا ہے، لوگ کیا کیا کر دیے۔ اسی لیے اللہ فرمایا آپ کی کوئی نرینہ اولاد کو اللہ بچپنے میں ہی کر دیا گا، انتقال آپ کی آنکھوں کے سامنے، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے۔ کیوں ہوا ایسا؟ وہ آج آپ خود سمجھ سکتے ہیں اسے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میں کوئی یہ نہیں بولنا۔ کیوں بولا قرآن میں یہ؟ کسی کے مرض نہیں ہے، کیا ضرورت ہے؟ بعد میں 200-300 سال کے بعد یہ نہیں بولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پڑھ پوت رہا ہوں، نہیں بولنا کوئی آ کے نہیں۔ اللہ بول جائے آپ کی اولادی نہیں تو کون سا پوترے ہیں آپ؟ ہاں کون سے پوترے ہیں آپ؟ آخر تو بعد میں اگر ظاہر ہے کہ بڑے نبی کی نسل سے یہ تو فلاں 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 بہت بڑی عقیدت فلاں کیا کیا ہو جائیں گے آپ اس کے بعد نہیں۔ حالانکہ قرآن میں بولنے کے بعد بھی اس کلیئر کٹ کے آیت کے باوجود بھی شیطان چھوڑتا نہیں، لیکن دوسرا راستہ نکالا وہ
اب ظاہر ہے کہ مردانہ سید نہیں تو زنانی سیدوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، زنانی سید پیدا ہو گئے، سلسلہ مرد سے چلتا نہیں، اب ایسا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے ختم کے اوپر ٹھپا لگانے والے ہیں۔ اب آ کے اب سیل کر دیا، اب ختم، اب کوئی اس کے بعد نبی نہیں، یہ قرآن فرمایا گیا۔ تو یہ دو اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ آپ کو دیے، ایک تمام انسانوں کے لیے رسول، اور دوسرے خاتم النبیین۔ اب نبوت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، لیکن وہ جو اللہ بولا ہمارا پیغام انسانوں تک پہنچنے کے بعد ہی ہم عذاب دیں گے، اس سے پہلے نہیں دیں گے، تو پھر اب یہ کام کیسا، یہ کام کون کرنا؟ اب 1400 سال ہو گئے ہو کے بھی، اب اس کے بعد یہ پیغام کا کام تو جاری رہنا نا، اللہ کی بات تو اللہ کے بندوں تک پہنچنا نا، اب نہیں حجت تو پوری ہونا نا، تاکہ کوئی انسان اگر اللہ کے بعد جا کے یہ نہیں بول سکنا اللہ تیری بات نہیں معلوم تھی، پھر یہ کام کون کرنا؟ اب اللہ بولا اب یہ امت ہی کرنا ہے کام، نبی نہیں، نبی کی امت کرنا، اب میں اور آپ، اب ہمارا کام ہے بھی، نبوت باقی ہو ختم ہو گئی، لیکن کار نبوت کا جو عمل ہے، نبوت کا جو مشن ہے، وہ قیامت تک چلتے رہنا ہے، اور اس مشن کو چلانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ یہی بات فرمائی یہاں پہ کہ یہ کون ہے؟ نبی کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور آپ کی مدد کرتے ہیں۔ والذین فرمایا وَنَصَرُوهُ، یہی مدد ہے کہ آپ کے لائے ہوئے دین کو آپ کے بعد انسانوں تک پہنچانا، یہ ہر امتی کا فرض ہوگا۔ اور پھر دین کا کام کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ وحی الہی کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک نبوت سے پہلے رہے مکے میں، نبوت سے پہلے آپ زبان نہیں کھولے، کبھی کسی کچھ بولے نہیں، کسی کو کچھ نہیں بولے، بت پرستی ہو رہی، آپ بھی مکے میں ہے، سب ہو رہا، لیکن کبھی یہ نہیں بولے غلط کام ہے بول کے نہیں بولے آپ نبوت سے پہلے۔ لیکن جب آپ کو نبوت مل گئی، جب آپ کو قرآنی آیات آ گئے، تب آپ شروع کر دیے غلط کام ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے یہ حرام کام ہے، یہ شرک ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ دعوت کا یا دین کا کام کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے علم کا ہونا ضروری ہے، اور وہ علم 23 سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً دیتا رہا، اور 23 سال میں وہ پورے کا پورا علم مکمل ہو گیا، اور اس علم کو محفوظ کر دیا گیا قرآن کی شکل میں۔ اب وہ علم باقی ہے قرآن کی شکل میں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا تھا، اب اسی علم سے، اسی وحی الہی کے کام سے اب ہم امتی کام کریں گے قرآن سے۔ یہی بات ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا، یعنی قرآن۔ اور یہی وہ لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ نبی کو صرف مان لینا کافی نہیں ہے، نبی کے اوپر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایک مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ نبی کے اوپر ایمان لانے کے بعد نبی جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کو دوسروں تک پہنچانا، یہی ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ نبی اب نہیں آئیں گے کا مطلب کیا ہے؟ اگر نہیں آئے تو پھر کام کیسا ہوگا بھائی؟ کام کون کرنا؟ کام تو بند رہے ہوگا نا۔ اب یہ کام امت کرے گی، اسی لیے قرآن میں بہت سارے مقامات پہ اس قسم کی آیات آئی ہے، کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے آج۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے امت مسلمہ، ہم نے تم کو ایک درمیان والی امت بنا، بیچ والی امت۔ کون ہے مسلمان؟ ایک بیچ والی امت، درمیان والی امت۔ کیا معنی ہے درمیان والی امت کے؟ درمیان والی امت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ اور اللہ کے وہ بندے جن تک اللہ کا دین نہیں پہنچا، ہم دونوں کے طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ ادھر سے اللہ کا پیغام لینا ہے اور ان تک پہنچانا ہے جن تک نہیں پہنچا،
کیونکہ یہ اللہ کا کلام اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے، اب یہ ہم ان تک پہنچانا ہے۔ اس طریقے سے ہم درمیان میں ہو گئے، بیچ میں ہو گئے ہم، کس تک؟ اللہ اور وہ بندے جن کو دین نہیں معلوم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو ایک درمیان والی امت بنایا ہے، تمہارا کام اللہ کا پیغام لینا ہے اور اللہ کا پیغام لے کے ان تک پہنچانا ہے جن تک کہ پیغام نہیں پہنچا۔ وشہداء علی الناس، اور تم انسانوں کے اوپر اللہ کی طرف سے گواہ بن چکے ہو۔ کل حشر کے میدان میں کوئی انسان بھی جب اٹھ کے ٹھہر جائے گا اللہ تیری بات مجھے نہیں معلوم تھی، تو مسلمان کو بلایا جائے گا، کیا بھائی یہ نہیں معلوم بول رہا، آپ بازو رہتے تھے نا، آپ صحیح بول رہا ہے، آپ ملتے تھے نا اس سے، آپ کے بہت قریبی تھا نا، کیا ہے پھر ہمارا پیغام نہیں پہنچائے تم ان کو؟ یہ نہیں بول رہا مجھے معلوم نہیں تھا برا۔ اگر واقعی میں بات صحیح ہے، واقعی میں وہ صحیح بول رہا، اس تک کلام نہیں پہنچا، اللہ کے پاس وہ بچ جائیں گا اور مسلمان پکڑا جائیں گا، سمجھے؟ اس کے بچنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے اور مسلمان کے پھنسنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ یہ امانت تمہارے پاس تھی، یہ امانت اس تک پہنچنا تھا، یہ تمہارے فرائض میں تھے، تمہاری ڈیوٹی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اس تک یہ امانت نہیں پہنچی، لہٰذا وہ قصوروار نہیں ہے، اب تم قصوروار ہے۔ یہ ہے اصل۔ ہم کھا پی کے خوب اٹینشن ہیں، سمجھے آپ، دعوتوں میں مست ہے۔ اسی لیے اللہ مسلمانوں کو دعا سکھایا تھا قرآن میں کہ الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ وہ لوگ ہیں اللہ مسلمان جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، آگے رکھ ہمیں ہر کام میں۔ آج متقیوں کے امام کہاں ہیں؟ آج ہم دعوت کرنے والوں کے امام ہیں، دعوت میں امام ہے۔ ہم دعوت کرنا سیکھنا ہے تو مسلمانوں سے سیکھو، عقیقے کی کیسا کرنا ہے، بسم اللہ کی کیسا کرنا ہے، ہاں زیارت کی دعوت کیسی کرنی ہے، 11ویں کی کیسی کرنی ہے، 12ویں کی کیسی کرنی ہے، یا اور کیسے کیسے کرنا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ ہم سے سیکھو دعوتہ کرنا، اگر پیسے نہیں بھی تو چندہ کر کے کرو، ڈبے ہلا کے کرو، سمجھے؟ روڈوں پہ چوراستوں پہ ٹھہر کے کرو مانگ کے، لیکن دعوت کرنا کیسے ہم بتاتے ہیں تمہیں، سمجھے؟ یہ حالت ہو گئی، اس میں امام بنے ہوئے ہم۔ تو اللہ محفوظ رکھے۔ بہرحال امام جو بننا تھا وہ تقوی میں بننا تھا، شہادت میں بننا تھا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پہنچانے میں بننا تھا۔ ایمان بالرسالت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حقیقت، مقام نبوت کیا ہے، عظمت رسالت کیا ہے، وہ سمجھنا آج مجھے اور آپ کو بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہ کی جائے گی اس وقت تک نجات اور ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اس کا مفہوم معنی یہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ ہم سے محبت کرتا، سمجھے آپ، ہم رسول کے امتی، ہم سے اللہ محبت کرتا ہے، اس قسم کی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ اللہ قرآن میں آپ ان لوگوں کو بول دیجئے جن کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم محبت کرنے کے لیے اس کی ایک شرط ہے۔ دیکھیے آپ، محبت دو طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو چاہ رہے ہیں، انہیں آپ کو چاہنا بھی ضروری ہے نا، ہاں آپ چاہ کے کر کے گھر میں پیام بھیجے تو جناب آواز پولیس کو لے کے آ جاتے غلط فہمی کا شکار ہے۔ نہیں، محبت دو طرف سے ہونا، اپن خالی چیخ لے رہے ہیں کیا، ہاں محبت محبت، اور ادھر سے بھی ہونا نا، ہم بول لے رہے ہیں رسول سے محبت، اللہ سے محبت، پھر رسول بھی ہم سے محبت کرنا، اللہ بھی ہم سے کرنا، یہ دو طرفہ ہوئے تو کامیاب ہوتی، ایک طرفہ ہوئے تو پھنس جاتے۔ پھر تو یہاں وہی بات بتا دی گئی، تم جو دعوے کر رہے ہو اللہ سے محبت کے، ذرا سن لو کیا ہے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ نہیں چلو گے، پیروی نہیں کرو گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرو گے، اس وقت تک اللہ تم سے محبت نہیں کریں گا۔ یہ ذرا لکھ لیجیے آپ قرآن کی،
فیصلہ اللہ کا. اور اللہ کون ہے؟ 70 ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. حدیث میں بات آتی ہے 70 ماں باپ، یعنی ایک ماں اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا اللہ محبت کرتا ہے. لیکن وہ اللہ بے انتہا محبت کرنے والا بھی ہم قرآن میں اعلان کر دیا اپنی کتاب میں، میری محبت ان لوگوں کے ساتھ مشروط ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں انہی لوگوں سے محبت کروں گا. اب یہ ایک بات یہاں پہ آ گئی، اللہ بول رہا میں محبت کروں گا، ہم بول رہے ہم اللہ سے محبت کریں گے. اب رسول اللہ کی محبت بھی اس میں داخل ہو گئی. 2 گریڈ ہیں یہاں پہ محبت کے. ایک گریڈ تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہ رہے ہیں، ایک گریڈ وہ ہے کہ اللہ خود ہم سے محبت کرنا چاہ رہا. تو کون سا اعلیٰ ہے، کون سا اونچا ہے؟ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ کا رسول ہم سے محبت کرے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعلیٰ درجہ ہے. ہم کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. لیکن اللہ اس کا نبی خود آگے بڑھ کے محبت کرنا چاہ رہا تو یہ بہت بڑا مقام ہے یہ. اور اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے، نبی کی پیروی کرو گے، نبی کے نقش قدم پہ چلو گے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے گا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے اللہ خود ان سے محبت کرے گا. اور اللہ محبت کر کے دیتا کیا ہے؟ وہ اگلی آیت کے جملے ہیں. محبت کے بہت سارے فسانے ہیں. لوگ محبت کرے کسی سے تو کوئی جاگیر دے دیے، کوئی اسٹیٹ دے دیے، کوئی ملک دے دیے، کوئی وہ دے دیے، کوئی یہ دے دیے. سمجھ میں آ رہا؟ بڑے بڑے بادشاہت کے دور کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم جس سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں ہے معاملہ، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو کیا دیتے ہیں؟ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیتے ہیں. اللہ کے محبوب بننے کے معنی یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت میں داخل کر لیں گا، اپنی حکومت میں داخل کر لیں گا، یا ان کو بھی کوئی حصہ دے دیں گا. اگر بچے ہونا تو یہاں چلے جاؤ، یا بیماری سے دور رہنا تو وہاں چلے جاؤ، یا فلاں فلاں. نہیں، یہ مشرکانہ عقائد ایسے ہی ہے یہ. ہاں ارے بھائی اللہ ان سے بہت خوش ہو گیا، ان سے ایشور بہت ہو گیا، لہٰذا ایشور یہ فلاں ان کو دے دیا ہے، اب آپ کو اللہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو بھی ان سے بولو یہاں مل جاتا کیونکہ اللہ دے دیا اس کو، ختم. اللہ فرمائے گا ایسا نہیں ہے ہمارا معاملہ. ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو دوزخ کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں. ہماری محبت کی عطا یہ ہے. غلط فہمی کے شکار ہے یہ بہت سارے لوگ. محبت کے عنوان سے عجیب و غریب قصے لکھ دیے کتابوں کے اندر، یہ اللہ کے محبوب ہو گئے، اللہ ان کی کوئی ادا پسند آ گئی، ان کو کچھ دے دیا کرتے. لوگ اکثر بولتے ہیں بزرگوں سے ملاواتیا ہے. بھئی کیا کی شروع کر دی اس کے دکانداری چل رہی ہے اس پہ. سمجھے آپ؟ کچھ پڑھ کے پھونک دے رہے ہیں، کچھ لکھ کے دے رہے ہیں. ارے کیا ہے؟ نہیں بڑوں سے آیا سلسلے سے، اللہ ان سے محبوب تھا وہ دے دیا. بہرحال عجیب خیال ہے. تو یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محبت کی بات کر رہا ہوں کہ اطاعت رسول، اتباع رسالت کے بعد ہی اللہ کی محبت شروع ہوتی ہے. سورہ نور میں ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اتباع اور پیروی کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. دیکھیں 3 باتیں آ گئے، نماز، زکوٰۃ اور نبی کی اطاعت. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اگر یہ 3 باتیں ہیں تو اللہ فرماتا ہے پھر تم ہماری رحمت کے مستحق ہیں. ہم رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیتے ہیں، ہمارے غضب کو ہٹا لیتے ہیں، ہماری ناراضگی کو ہٹا لیتے ہیں. اب تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں گے ہم. شرط کیا ہے؟ 3 شرط ہے. 3 میں سے ایک نماز ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک اطاعت رسول ہے. اب یہ تینوں کو الگ الگ کر دیجئے. اب آپ نماز اپنے ٹائم پہ پڑھی جاتی، فجر کا فجر، ظہر کا ظہر. زکوٰۃ جمع ہو تو سال میں 1 مرتبہ، 1 سال. اب یہ ٹائم کی عبادتیں ہیں یہ. اب ظہر سے عصر، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، ظہر سے مغرب، عشاء، پھر عشاء سے فجر، جب تک کیا کرنا، جب کیا کریں گے. اسی لیے بولے اطیعوا الرسول. اب یہ خالی جو ٹائم ہے نا، نبی کیسا گزارے ویسا گزارنا. یہ ٹائم آیا تو نماز پڑھنا، ٹائم آیا تو روزے رکھنا، مہینہ آ گیا، ہاں سال آ گیا تو زکوٰۃ دینا، عمر میں حج کر لینا آپ دیے،
باقی پوری زندگی نبی کی اطاعت میں ہونا، تو اللہ رحم کرے گا۔ خالی نماز پڑھ لے کے میں مسجد کے باہر نکل کے کاروبار میں، معاملات میں، تعلقات میں، گھر میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ اب کاروبار میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ اس کے نبی کیا حکم دیے۔ نماز تو پڑھ لیا اب میں، اب جا رہا ہوں کاروبار پہ، جا رہا ہوں نوکری پہ، اب جا رہا ہوں گھر پہ، سمجھے؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ اس کا نبی کیا حکم دیا وہ فرمایا۔ اسی لیے قرآن میں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ایک دوسرے مقام پہ آئی سورہ آل عمران میں آیت واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، یقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اور سورہ آل عمران میں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا سورہ انفال میں آیتیں آتی ہیں۔ غالباً فرمایا کہ اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نبی کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو نبی کی اطاعت کے بعد ہی اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ نبی کی اطاعت اگر ہمارے زندگیوں میں نہیں ہے تو اللہ کی رحمت نہیں شروع ہوتی۔ نبی کا بہت بڑا مقام ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اسے، ہم زبانی طور پہ سمجھ رہے ہیں۔ ہم اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مومنو، ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی باتوں سے اپنی باتوں کو آگے مت رکھو۔ اس کے جو آرڈر ہے، ہائی کمان، نبی، یہ نبی ہے، یہ کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے قوم کا، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی شخصیت ہے، اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی شخصیت کے فیصلے فیصلہ کن ہے۔ میں اور آپ تو کیا بہت دور کی بات ہے، یہ خود نبی اللہ کے احکامات کے پابند ہے۔ اللہ قرآن میں ایک نہ کئی مقامات پہ فرماتے ہیں، سورہ احزاب کے پہلی آیتوں میں اللہ فرمائے اتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن آپ کو ہم دے رہے ہیں اس قرآن کے احکامات کے مطابق آپ بھی عمل کیجئے، کیونکہ اللہ آپ کے اعمال کی بھی خبر رکھ رہا، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے اعمال کی بھی اللہ خبر رکھتا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی اپنی طور پہ قرآن میں ایک اللہ کی طرف سے بات کہلوائی گئی، قل، آپ کہہ دیجئے، کیا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو زندگی بھر پابند ہوں اس کتاب کا جو میری طرف آئی ہے قرآن۔ اس قرآن میں کوئی رد و بدل بھی نہیں کر سکتا، میں اپنی خواہشات کو داخل بھی نہیں کر سکتا، میں پابند ہوں قرآن کا جو اللہ بھیجا ہے۔ تو نبی کی عظمت، نبی کی شان، نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ، اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمارا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہ ہو جائے، ہمارا تعلق، ہماری نسبت عملی طور پر رسول سے نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ کے پاس ہم صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کی امتی کہلانے کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ یہ بات خود قرآن میں بات آئیں گی اگلی آیاتوں میں، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ موجود نہیں تھے اس وقت، حضرت عائشہ صدیقہ تھی۔ کچھ گفتگوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے، آپ رات کو کیا کرتے، دن کو کیا کرتے تھے، تینوں مل کے پوچھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ جو کرتے تھے وہ بتا دیا۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، ہاں آپ نکاح بھی کیے ہیں، یہ سب کیے ہیں، آرام بھی کرتے تھے، آپ اٹھتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، سب بتایا۔ تینوں آدمی تھے گھر کے سامنے ٹھہر کے، تینوں عہد کر لیے۔ حضرت عائشہ ان کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ تینوں نے کہا کہ بھائی ہمارے اور تمہیں نبی کا مقابلہ ہم کہاں کر سکتے، لہٰذا وہ نبی ہے، ہم کیا کریں گے۔ اب ایک نے عہد کیا، قسم کھا لی کہ میں ہمیشہ زندگی بھر روزے رکھوں گا، سال کے پورے 12 مہینے، ایک عہد کر لیا۔ دوسرا کہا کہ میں زندگی بھر عورتوں سے دور رہوں گا، نکاح ہی نہیں کروں گا، خواہشات نفس کے پیچھے جاؤں گا ہی میں، عہد کر لیا اس نے۔ تیسرے نے عہد کیا کہ میں رات بھر نماز پڑھتے رہوں گا، آرام ہی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سن لیے، یہ لوگ چلے گئے۔
آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، یا رسول اللہ کچھ لوگ آئے تھے، ایسا ایسا ہوا، اور پھر یہ بات کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری مسجد نبی میں آ گئے، آ کے آپ اعلان کیے، خطبہ دیے، خطبہ دے کے فرما کہ دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سے زیادہ تقویٰ ہے مجھے، لیکن سنو میری زندگی کیا ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو جاگتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں میں۔ یہ سب خطبہ دینے کے بعد وارننگ دیے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اب یہ 3 آدمی جو کام کر کے گئے تھے عہد، اس میں کوئی گناہ کا عہد کر کے نہیں گئی کوئی بھی، میں گناہ کروں گا بول کے نہیں گئی کوئی بھی، کیا عہد کر کے گئے؟ اب عبادت میں گزاروں گا بول کے گئے۔ لیکن اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا، آپ خطبہ دیے، فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر کوئی عبادت بھی کرنا چاہتا ہے، اگر میرے طریقوں کو عبادت کو چھوڑ کے میرے طریقوں عبادت کریں گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ میرا طریقہ نہیں ہے یہ، ہمیشہ روزے رکھنے کا میرا طریقہ نہیں ہے۔ اگر میرے طریقے کو چھوڑ کے تم روزے رکھو گے تو تم اجر نہیں ملیں گا۔ یہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ رات بھر جاگنا عبادت کرنا، میرے طریقے کو چھوڑ کے عبادت کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ بیویوں کو چھوڑ دینا، نکاح نہیں کرنا، نہیں، اگر ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ وارننگ دی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح۔ تو سنت کی اہمیت کیا ہے آپ کو معلوم ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ذرا غور کیجیے، اب آپ اگر کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن اپنے طور پہ کر رہا ہو نہیں، تو وہ اللہ کے پاس قبول نہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ کوئی شخص مغرب کے 3 رکعتیں، اگر کوئی امام معلوم ہے کہ فلاں مسجد میں 4 پڑھا رہا، یہ 2 ہے نا 4 ہے، بیچ میں 3 کہیں کو بھائی 3 13 9 18 نہیں، انہیں بولا 4 ہی چل رہی، تو پورے دنیا سے فتوے آ جائیں گا، انہیں گمراہ ہو گیا۔ پھر ایک سوال پیدا ہوا، غلط ہی کیا کرا اس نے؟ کیا غلط کر رہا؟ 1 رکعت زیادہ پڑھ رہا، سورہ فاتحہ پڑھ رہا، ہاں 1 رکوع زیادہ کر رہا، 2 سجدے زیادہ کر رہا، اللہ کی تسبیح کر رہا۔ اگر غلطی سے بھی وہ کر کے سلام پھیرا بھی تو نماز نہیں ہوتی، سجدہ سہو کرنا پڑتا۔ چلو کم کر لیا نماز، 3 کی 4 کی جگہ 3 پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، کم ہو گئے بول کے وہ کریں گے، لیکن اگر زیادہ بھی کرا تو اس کو نماز دہرانا، نماز سجدہ سہو غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہوئی؟ کون سا گناہ کیا بھائی؟ کوئی گناہ کرا؟ بتائیے، کوئی گناہ نہیں ہوا۔ پھر وہ گناہ پورے گناہوں سے بڑا ہے۔ وہ کیوں؟ اب ایک سوال پیدا ہوا، ارے اللہ، اگر انہیں بولیں گے اللہ بولا عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے عبادت میں تھوڑا زیادہ ہی تو ہوگا نا، آپ کو کوئی تکلیف، آپ کو کوئی شکایت بولے تو؟ اب یہ نہیں چلیں گا، اب بات چلیں گی، اب عبادت، وہ عبادت اللہ کے پاس قابل قبول ہے جو محمد رسول اللہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی اپنی طور پہ نماز میں 1 رکعت بڑھا لے کے بولے کہ میں جو ہے نا اچھا کام کر رہا ہوں، وہ اچھا کام نہیں بلکہ بہت برا کام کیا ہے اس نے، کیونکہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کے کوئی کسی طریقے سے عمل کریں گا، اللہ کے پاس وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے نبی کا مقام۔ عید کا دن ہے، احادیث کی کتاب میں بات ہمیں ملتی ہے، عیدگاہ، عید کے دن کوئی نماز نہیں ہے، نفل وغیرہ، اذان بھی نہیں ہوتی عید کے بھی، اقامت بھی نہیں ہوتی، سمجھے؟ جیسے عام دنوں میں اذان ہوتی، نماز ہوتی، مسجد میں جاتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، ویسا عیدگاہ میں نہیں ہوتا۔ حضرت علی کی دور میں کچھ لوگ آئے، عید کا دن تھا، جلدی ابھی ٹائم ہے نماز کے لیے، کچھ لوگ نفل پڑھنا شروع کر دیے، نفل نمازیں پڑھیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کیوں دوزخ کی تیاری کر رہے تم لوگ؟ وہ لوگ بولے، بیچارے گاؤں والے تھے، دیہاتی، امیر المومنین
کیا نماز پڑھے بھی تو دوزخ میں جاتا ہے انسان؟ نماز پڑھے تو دوزخ میں نہیں جاتا، رسول کے عمل سے ہٹ کے عمل کرے تو دوزخ میں جاتا۔ نبی کا کوئی عمل نہیں تھا عید کے دن کوئی نماز پڑھے عید سے پہلے، اسی لیے تیرا یہ عمل دوزخ میں لے جانے والا ہے، نماز نہیں، تیرا عمل خلاف ہے اصل میں۔ یہ ہے نبی کا مقام۔ عبادت کے طور و طریقے کے لیے نبی کی زندگی، اسی لیے قرآن کی آیت کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ صرف عبادت میں نبی کا طریقہ نہیں ہے اور عبادت کر رہا تو ثواب کی بجائے عذاب ملے گا اسے، پھر پوری زندگی باقی کی نافرمانی میں گزر رہی تو کیا ہوئیں گا؟ اسی لیے بخاری کی حدیث میں بات آتی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی ایسا نیا طریقہ ایجاد کرے جو دور نبوت میں عبادت کا طریقہ نہ نبی کا تھا نہ دور صحابہ میں عبادت کا کوئی طریقہ تھا، بعد میں لوگ ایجاد کر رہے ہیں تو ایجاد کرنے والا مردود ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے ہر عمل کے لیے حجت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے بعد نبی حجت، مقام نبوت یہ ہے اصل میں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فیصلہ کن بات فرماتے ہیں، دو مقامات آتے ہیں آپ کے لیے، ایک آئے گی سورہ نساء میں اور ایک آئے گی سورہ احزاب کے اندر، کہ مقام نبوت کیا ہے آپ سمجھ لیجیے رہا اس سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کے ایک مقام پہ فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنی قسم آپ کھا رہا رسول کو مخاطب کر کے، اندازہ لگائیے اب اس کا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، اے رسول تیرے رب کی قسم، اللہ قسم کھا کے فرما رہا، وہ کیا بات ہے قسم کھا کے بات جو بہت بولی جا رہی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت تک مسلمان یا مومن ہو ہی نہیں سکتے تا وقت کے زندگی کے معاملات میں یہ آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں، آپ کو جج نہ مان لیں، آپ کے فیصلوں کو قبول نہ کر لیں، آپ کے دیے ہوئے ججمنٹ کو قبول نہ کر لیں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ لا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اگر کوئی فیصلہ ان کے خلاف ہوا ہے تب بھی اس فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا۔ جیسے سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آتا ہے، کوئی آپ کے خلاف ڈگری لے کے آپ کا گھر خالی سامان پھینکا دیتا ہے نا، آپ سامنے پولیس ہے، آپ مجبوری کو گھر خالی کر رہے ہیں، دل سے تو نہیں کر رہے ہیں، آپ مجبور ہے، آپ مجبور ہے، کیا کرنا، سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے ایسا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے دیے ہوئے ججمنٹ کو اگر تم مجبوری کہو گے تو تم مسلمان باقی نہیں رہو گے، یہ مجبوری کے تحت کرو، اگر میری چلتی تو نہیں کرنے دیتا تھا میں، کیونکہ ہائی کورٹ میں اس کی چلی تو سپریم کورٹ میں گیا، ہاں دیکھ لیتا ہوں، وہاں جا کے بولا نہیں، اب وہاں سے کہاں جائیں گا آپ، سپریم فیصلہ ہے۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں زندگی کے جن معاملات میں اللہ کے نبی نے جو فیصلے پہلے سے کر کے رکھے ہیں تمہاری زندگی کے لیے، ان فیصلوں کے مطابق تمہاری زندگی نہیں گزر رہی ہے تو اللہ کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے اللہ کے پاس۔ یہ ہے مقام نبوت۔ کہاں ہیں آپ، جائزہ لیجیے آپ، ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں رسول سے، نعرہ رسالت شروع ہوگا، کیا یہ چیخم چاخی کیا ہے یہ؟ سورہ احزاب میں اللہ فرمایا مومن مرد مومن عورت دونوں کا نام الگ لیا، دو جنس کا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے اب یہ اختیار اللہ نہیں باقی رکھا، ایمان والوں کو اختیار ختم کر لیا، اللہ کوئی اختیار نہیں دیا ایمان والوں کو،
کن کو؟ ان یکون لہم الخیرۃ، خیرت کے معنی اختیار، خیر من امرہم، ان کی اپنے زندگی کے معاملات میں، باہر نہیں، آؤٹ ڈور انڈور دو۔ دنیا کے حکومت کا قانون آؤٹ ڈور چلتا ہے، انڈور میں کچھ بھی کر لو آپ، گھر کے اندر سول معاملہ ہے یہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ زندگی میں سول ہے ہی نہیں، پوری گورنمنٹ ہے وہاں پہ، باہر بھی اندر بھی۔ ہاں، ما کان لہم الخیرۃ من امرہم، ان کی اپنے زندگی کی پرسنل لائف ہو، نجی لائف ہو، کاروبار ہو، معاملات ہو، شادی بیاہ ہو، موت و مٹی ہو، کچھ بھی ہو، انہیں ان کی زندگی کے معاملات میں کوئی حق، کوئی اختیار باقی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے دیے فیصلوں کے مطابق ان کے معاملات ہونا ہے۔ اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر اللہ کے نبی کے اطاعت کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر یہ کھلم کھلا گمراہ ہے، ان کے گمراہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ نبی کا مقام یہ ہے، ہمارے پاس کیا ہے نبی کا مقام؟ خالی نعرہ رسالت کے سوا کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ لکا روحی فدا، لکا مالی فدا، لکا جانی فدا، یہ سب فدا ہے، بلکہ ہر چیز پہ ہم آپ کو فدا کر دے رہے ہیں، ہر جگہ ہے کیا عظمت؟ خالی تقاریر میں چیخنا، چلانا، حلق پھاڑ لینا، یہی ہو رہا۔ عملی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہاں؟ کہاں ہے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں ہے دکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں ہے آپ کی نوکری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں پہ ہے آخر؟ کیا معنی ہے اس کے؟ اس کے معنی یہ ہیں، جہاں آپ ہیں وہاں پہ نبی کی سنت ہونا، نبی کا طریقہ ہونا، آپ نبی کے امتی ہیں، نبی کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ اور نبی کے مقام کے سامنے نہ سیٹ کی چلیں گی، نہ نوکر کی چلیں گی، نہ حکومت کی چلیں گی، صرف نبی کی چلیں گی، نبی کا طریقہ۔ اور کیجیے آپ۔ اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے، سلسلہ بیان اہل کتاب سے یہ ہے یہ، اب جو لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں ان کے متعلق قرآن کہتا ہے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ارے اللہ اس منکر قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے گواہی دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، گواہی دینے کے بعد بھی انکار کر دیا۔ وہ شہید ان الرسول حق، اور گواہی دیا کہ رسول حق ہے، وجاءہم البینات، اور کھلی ہوئی آیات لے کے آئے قرآن، لیکن پھر بھی ماننے کے بعد پوری نافرمانی کرتا رہا۔ پھر اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا؟ کیسے ہدایت دے گا؟ مان رہی پھر اپنی چلا رہی، کیسے ہدایت دے گا؟ بلکہ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پیروی کرو، اتباع کرو، فالو کرو۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اللہ اس کے نبی کے احکامات معلوم ہو جانے کے بعد انجان مت بنو، ٹیک اٹ ایزی نہیں، دیکھا جائے گا نہیں، رہن دو نہیں، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، دیکھیے الفاظ آتے ہیں، سن لینے کے بعد، معلوم ہو جانے کے بعد پلٹو مت، پلٹنا نہیں ہے۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، پھر اس کے بعد وہ قوم جس کے اوپر اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب آیا، یہودی قوم، ان کی مثال دیا، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اس مغضوب قوم کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ سن لیا، سن لینے کے باوجود انجان ہو گئے، سنے سب انجان ہو گئے۔ آج کس کو نہیں معلوم؟ مسلمان کو سب انجان ہے، سب منمانی کر رہے ہیں۔ اسلام، رسول، عظمت، مقام، قرآن، سنت، حدیث، کچھ کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان قوموں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم سن لیا لیکن اللہ کہتے ہیں وہ نہیں سنے، انجان ہو گئے۔ وہ سنتے ہوتے تو کچھ کرتے۔
ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. سن لو بدترین قوم، بدترین مخلوق زمین کے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے، جس کو عقل نہیں. کیا مطلب اس کا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ حق کے معاملے میں بدترین قوم ہے تم. حق معاملے میں، حق سننے کے معاملے میں تم بہرے ہو چکے ہو. حق کو جانچنے اور دیکھنے کے معاملے میں تو اندھے ہو چکے ہو. حق بات قبول کرنے کے لیے تمہارا دل و دماغ اندھے ہو چکے ہیں. بدترین مخلوق ہے زمین کے اوپر ایسی قوم. سب معلوم ہونے کے بعد، سب سننے کے بعد بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. مقام نبوت کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. ایک حدیث، ایک اہم حدیث ہے، میں اس سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائے. اب یہ مقام نبوت کیا، ذرا سن لیجئے بات. والذی نفس بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہو رہا، یعنی اللہ کی قسم، اس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اس ذات کی قسم کھا کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. نفس بیدہ کے بعد فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سن لو، اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائے میرے دور میں، پیغمبر تھے نا موسیٰ، اگر وہ آ جائیں اس وقت، اگر تم لوگ مجھے چھوڑ کے اگر ان کے پیچھے چلو گے تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. یہ ہے مقام نبوت. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں. اور کیجئے اب آپ، میں توازن کے لیے بات بتا رہا ہوں. یعنی ایک نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی اگر ہے، اگر مجھے چھوڑ کے اگر ان کے طریقے پہ چلو گے تو تم گمراہ ہو جائیں گے. آپ اندازہ لگائیے پھر یہ دوسرے کون ہو سکتے ہیں؟ اماں، بابا، سیٹ، پیر، مرید، لیڈر، رہنما، مرشد، فلاں فلاں، ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی بول رہے ہیں اگر میرے کو چھوڑ کے موسیٰ کے طریقے پہ چلو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو پھر کیا حیثیت ہے دوسرے انسانوں کی دنیا میں؟ کیا حیثیت ہے؟ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی حدیث کی، اگلے جملے ہیں. فرماتے ہیں لو بدا موسیٰ، باتیں لو بدا موسیٰ ولو، فرما وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي. میری اہمیت کیا ہے ذرا سن لو. خدا نہ خواستہ اگر میرے دور نبوت میں موسیٰ بھی اگر زندہ ہوتے تو میری اتباع، میرے طریقے کے اوپر چلے بغیر ان کو نجات اور ہدایت نہیں ملتی. کیا فرمایا؟ لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ بھی ظاہر ہو جائیں، آ جائیں. ہاں کیا فرمایا؟ وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اور میرے نبوت کا زمانہ اگر پالیں، لَاتَّبَعَنِي، میری اطاعت، میرے رستے پہ چلے بغیر ان ہدایت نہیں ملتی. یہ ہے مقام نبوت. ایسے نبی کو رکھ کے ہم ان کے طریقوں پہ چل رہے ہیں. انہیں بولا، انہیں بولا، انہیں بولا، یہ حضرت، وہ پیر، وہ مرشد، وہ لیڈر، وہ فلاں، یہ فلاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نبی کے مقام کو گھٹا رہے ہیں. سب نبی کے مقام کو ڈائنامٹ لگایا جا رہا. نبی کا مقام تو وہ مقام ہے، نبی کی سنت، نبی کا عمل، نبی کا طریقہ تو یہ ہے تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. موسیٰ بھی اگر آ جائیں تو میرے ہدایت کے بغیر وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. دوسروں کی کیا بات ہے؟ آج ہمارے پاس انہیں بول دیا، انہیں بول دیا. ہاں، جس کی داڑھی لمبی زیادہ دیکھی اس کی بات صحیح. بحثاں، مباحثے، لڑ لینا، جھگڑ لینا، فلاں فلاں، یہ سب یہی ہو رہا. تیرا میرا یہی ساری چکر چل رہی. تو مقام نبوت کیا ہے؟ مقام نبوت کے لیے تو جانچی جانے والی پہلی چیز قرآن ہے. آپ کو جو ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ سنت رسولہ. میں میرے پیچھے میرے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. بنیادی اصولی چیز وہ قرآن ہے
اور اسی سے پھوٹا ہوا چشمہ حدیث سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. میرے لازمی طریقہ ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ. ابھی آیات جو پڑھی گئی اس نور کی اتباع کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, وہ قرآن. اولئک ھم المفلحون, یہی وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب یہ قرآن میں بات آنے کے بعد ہمارے پاس مقام نبوت جو ہے وہی سب سے اعلیٰ ہے. کیا مطلب؟ عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا, قرآن کہتا ہے سب سے اونچا مقام اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو دینے والے ہیں. اور دنیا میں تو سب سے اونچا مقام دے دیا رسول اللہ کو اللہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام کے نقطۂ عروج پہ آپ ہیں, مقام محمود پہ آپ ہیں دنیا کے اندر, اخلاق کے اوپر, معاملات میں, کاروبار میں, انسانیت میں, اور کل جنت میں اعلیٰ ترین مقام پہ بھی آپ رہیں گے. پھر سب سے اعلیٰ جو نمونہ اس کو چھوڑ کے ہم کون کی کیا ہو کی کدھر کی, ہاں ان کے دامانہ ان کے پیچھے ہم پڑے ہوئے, کل انہوں بھی پریشان اپن بھی پریشان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اصل جو مقام نبوت ہے, عظمت نبوت ہے, اس سے اپنانا چاہیے. یہی ہے کلمہ شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل اس کلمے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر کام کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے یا نہیں ہے, قرآن کا حکم ہے یا نہیں ہے. پھر قرآن اور حدیث, قرآن اور سنت میچ کھاتی ہے یا نہیں, کیونکہ بنڈل حدیثاں بھی بہت ہے, جعلی حدیثاں بھی بہت ہے, ڈپلیکیٹ بھی بہت ہے, غلط بھی بہت ہے, موضوع بھی بہت ہے, ضعیف بھی بہت ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ سب ہے. اور جانچنے کا پیمانہ قرآن ہے. محدثین اپنے طور پہ جانچ لیے. سمجھ میں آ رہا؟ اب کوئی ایسی بات آ رہی ہے جو قرآن سے متصادم ہے, اب 2 منٹ میں ترک کر دینا, اسے چھوڑ دینا. یہ بات اللہ کے نبی کی نہیں ہوتی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اتباع وحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور عمل قرآن مجید سے مربوط ہے, قرآن سے کٹا ہوا نہیں ہے, قرآن سے جدا نہیں ہے, قرآن کی الگ تشریح نہیں ہے. اگر کوئی ایسا قول و فعل آ رہا ہے جو تصادم ہے تو وہاں پہ غور کیا جائے گا, سوچا جائے گا, دیکھا جائے گا, اس کے بعد کوئی بات جائے گی. لیکن اس سوچنے تک قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو ہی فالو کیا جائے گا, حدیث کے مفہوم کو بازو رکھا جائے گا. اگر متصادم ہوگا قرآن کے مفہوم پہ عمل کیا جائے گا, پھر بعد میں قرآن اور حدیث کے اندر تطبیق دی جائے گی. محدثین علماء کرام یہ کام کرتے ہیں یہ, لیکن آج ایسی حدیثوں کو لا کے کھڑا کر دیے. سمجھ میں آ رہا؟ اب وہ اخبار میں تقریباً 3 ہفتوں سے ایک ایڈیشن سپلیمنٹری آ رہی, سانپ کا دیکھ رہے ہیں نا, وہ سانپ کے متعلق آ رہا, کنٹینیو آ رہا, سانپ کے عقیدے کیا 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 ہوتا ہے, سانپ کو جن بنتا, سانپ کو فلاں بنتا, سلاب یہ ہوتے. اس میں حدیثوں کے حوالے آ رہے ہیں, اس میں بائبل کے حوالے آ رہے ہیں, اس میں ہندو دھرم کی کتاب ویدوں کے حوالے آ رہے ہیں, اس میں یہ حوالے آ رہے ہیں, اس میں وہ حوالے آ رہے ہیں, کیا کیا, اس میں ایران کے قدیم مذاہب کے حوالے آ رہے ہیں. سانپ, ارے عجیب بن گیا, سانپ کی صورت دیکھے تو ڈر ہونا شروع ہو جائے, ایسا مضمون بنا دیا اس کو. کیوں ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں, کیا ضروری ہے اسے؟ اور کیجیے, قوم کو گمراہ کرنا, قوم کے اوپر عوام کو مسلط کر دینا, یہ کام آج ہو رہا ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے اس سلسلے میں کہ ہمارے پاس جو کتاب دی گئی ہے وہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے محفوظ. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, جس کو ہم سنت کہتے ہیں, حدیث کے ذخیرے میں ہمیں اس سے ملتی ہے. یہ 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں, اور بھی اسی کی وضاحت, اسی کی تفصیل آپ کو فقہ کے کتابوں میں بھی ملے گی. فقہ کی کتاب ہیں, ائمہ کرام ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ ائمہ کرام بھی دین کی خدمت کی ہیں, آپ ان کو اٹھا کے نہیں پھینک سکتے. بعض لوگ ائمہ کیا ہے بھائی, نہیں, ارے بھائی وہ اس چیز کے یعنی اسلام کے ماسٹر ہیں, وہ ماسٹر کو اٹھا کے پھینک دیں گے کوئی صاحب. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تھام لیں, اور مقام نبوت کو حتی الامکان اس سے مضبوط پکڑنے کی کوشش رکھیں. اور جہاں تک ہو سکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر معاملے میں ہم آپ کو آگے رکھیں, اور ہم پیچھے رہیں. آگے رکھنے کا مراد کیا ہے؟ آپ کے پیچھے چلنا.
پیچھے رکھنے سے مراد کیا ہے؟ ہم آگے رہنا، اللہ کے نبی پیچھے رہتے، یہ ہے، اور جو ایسا کرا اس کی تباہی اور بربادی ہے۔ ہاں، اسی لیے وارننگ دے، آگے مت بڑھو اللہ اس کے نبی سے، یہ بات ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح عقیدت اور محبت اللہ عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبے کو سمجھنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین کے اوپر حد الامکان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں متے ہوئے پیروکار بنائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔